الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورہ یاسین کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ رب کائنات سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے اور جو اعمال کے اثرات انہوں نے چھوڑے ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور لوح محفوظ میں ہم یہ ساری کی ساری باتیں محفوظ کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی عمل کرے، چاہے وہ اس کا نیک عمل ہو چاہے وہ خدا نخواستہ اس کا برا عمل ہو، نیک اعمال بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں اور برے اعمال بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں. اس لیے پہلے ذہن سازی یہ کر دی کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ یہ جو اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں اللہ یہ کیوں محفوظ کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے محفوظ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر یہ جو اعمال تم نے کیے ہوں گے ان اعمال کا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. اچھے اعمال کیے ہوں گے تو انجام بھی اچھا ہوگا، برے اعمال کیے ہوں گے تو انجام بھی برا ہوگا. اچھا، یہاں پہ جو یہ آیا نا کہ ما قدموا وآثارہم، کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیج دیے، وآثارہم، آثارہم کہتے ہیں نشان قدم کو، جو قدم کے نشان پیچھے باقی رہ جاتے ہیں ان کو آثار کہتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال انسان خود کرتا ہے، نیک ہو یا برا ہو، اس کے اثرات وہ کہیں نہ کہیں چھوڑ کر جاتا ہے. تو جس طرح اعمال کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسی طرح ان اعمال کے اثرات کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا نیک عمل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے تو جتنے لوگ اس رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک عمل کریں گے تو جتنا ثواب ان سارے لوگوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس ایک اکیلے بندے کو جس نے نیک کام کی رہنمائی کی ہے اس کو بھی ملے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی برائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس برائی کے اوپر عمل کریں گے جتنا گناہ ان سارے لوگوں کو ہوگا ان سب کا گناہ اکٹھا کر کے اس ایک شخص کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا جو دوسرے لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس حدیث کا کہ میں مختصر عرض کر دوں کہ ایک مجلس میں ایک صاحب آ گئے، کوئی ضرورت مند آ گئے، انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فنڈنگ کی، فنڈ ریزنگ کی کہ بھائی کوئی اس بندے کی کوئی مدد کر دو. تو سب سے پہلے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے ان کے اپنی حسب توفیق، اپنے حسب حیثیت ان کی کوئی مدد کر دی. تو ان کی دیکھا دیکھی پھر اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مالی معاونت کی. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر دیتا ہے، نیک کام جاری کر دیتا ہے، تو اس نیک کام جاری کرنے والے کو اس وقت تک اجر ملتا رہے گا جب تک کہ یہ نیک کام جاری رہے گا. اسی طرح اگر کوئی برا کام جاری کر دیتا ہے تو اس برے کام کرنے والے کو اس وقت تک گناہ ملتا رہے گا جب تک کہ وہ گناہ جاری رہے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو انقطع عملہ الا من ثلاث، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے.
اب اس نے نماز نہیں پڑھنی، اب اس نے روزہ نہیں رکھنا، اب اس نے حج نہیں کرنا، اب اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، جب مر گیا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن فرمایا کہ الا من ثلاث، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ اس کا مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ماسک پہنو بھائی، یہاں لگانے کے لیے نہیں ہے ماسک، ادھر پہننے کے لیے۔ مجھے ابھی یہاں آنے سے 5 منٹ پہلے فون آیا ہے دفتر سے اسپیشلی کہ بھائی ماسک کی پابندی کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمارا خیال کریں، اپنا خیال تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنے خیال کے ساتھ ساتھ ہمارا خیال بھی کریں۔ اور دوسرا کوئی بھائی بغیر ماسک کے نظر آئے تو ان کو آپ لوگ بتائیں کہ بھائی ماسک پہنو، اور نشانات کے مطابق بیٹھیں جیسے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ انقطع عملہ، اس کے جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن تین کام ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ علم نافع، ایک ایسا علم کہ جس سے اس نے خود بھی نفع اٹھایا، دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، خیر کی باتیں اس نے، دین کا کام دوسروں تک پہنچایا، اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا۔ اب صدقہ جاریہ کی تشریح بہت وسیع ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً میں عرض کر دوں۔ مثال کے طور پہ مسجد بن رہی تھی، آپ نے 1000 روپیہ اس مسجد کے اندر لگا دیا، اب اس 1000 کا ثواب نہ جانے کتنے ہزاروں میں تبدیل ہو جائے گا، بلکہ کتنے لاکھوں اور کتنے کروڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا مثال کے طور پہ کوئی پنکھا لگوا دیا، گرمی تھی، آپ نے دیکھا یار یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، چلو یہاں پہ ایک پنکھا لگوا دیتے ہیں، جب تک لوگ اس پنکھے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب جاری رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، اس کو آپ کہیں بھی نیک کام میں، کسی بھی نیک کام میں فٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں کہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ فرمایا پانی، یعنی اس دور میں کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو۔ آج کے دور میں یہ ٹھنڈے پانی کے کولر جو ہیں، واٹر کولر اچھے والے مہنگے والے، ٹھنڈا پانی جس میں آتا ہو یہ لگوا دیں، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولد صالح، نیک اولاد، یہ بہت زبردست کام ہے، نیک اولاد۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے پیچھے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، دولت نہیں، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں۔ ایسی نیک اولاد جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے، ایسی نیک اولاد جو ان کے مرنے کے بعد بھی اپنے اعمال کو جاری رکھے۔ ایک بڑی آسانی کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، یا تو یہ فرائض سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا نفلی عبادات ہوتی ہیں، تو نفلی عبادات جب بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کا ثواب الٹیمیٹلی ہمارے والدین کو جاتا ہے، یا جن سے ہم نے یہ سیکھا ان کو بھی جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو علم نافع ہے، وصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، او ولد صالح، یا نیک اولاد ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح اعمال کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسی طرح اعمال کے اثرات کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا وآثارهم، کہ جو نیک اعمال تم نے کر کے آگے بھیج دیے وہ بھی لکھ رہے ہیں، وآثارهم، اور جو نیک اعمال کے اثرات تم پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، ایک اس آیت کا ایک ظاہری مفہوم بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آثار کہتے ہیں قدم کے نشان کو، قدم کے نشان کو۔ تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے تو جتنے قدم چل کر آتے ہیں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے، جتنے قدم چل کر آتے ہیں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بھائی ماسک پہن کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں مسجد میں، بغیر ماسک کے کوئی صاحب مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جانے کے لیے تیز تیز چلنے لگا، تو جب تیز تیز چلنے لگا تو حضرت انس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ آہستہ چلو، تمہیں نہیں پتا کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، ہر قدم پر۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو مسجد نبوی کے قریب نہ کچھ جگہ خالی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم علاقہ اپنا چھوڑیں اور یہاں مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے مسجد میں آنا اور جانا آسان ہو جائے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، جہاں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں رہ رہے ہو وہیں پر رہتے رہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آؤ گے اتنا تمہارے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو نیک اعمال آگے بھیج دیے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو ان کے اثرات پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں اپنا ڈیٹا محفوظ کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمارا ڈیٹا بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ نے بھی ایک سافٹ ویئر بنا کر رکھا ہوا ہے، کتنا بڑا سافٹ ویئر ہے، کتنی ہائی ایفیشنسی پر وہ کام کرتا ہے، اس کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب تو کمپیوٹر کے اندر بھی سپر کمپیوٹر اور اس سے بھی آگے بات جا رہی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ اس کو انسان نے خود تخلیق کیا ہے، اور ایک وہ سافٹ ویئر ہے جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے، جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان سب انسانوں کا ڈیٹا، ان سب انسانوں کا عطا پتہ، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں مریں گے، مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نیک اعمال کریں گے نہیں کریں گے، فرما بردار ہوں گے نافرمان ہوں گے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس ڈیٹا کے اندر محفوظ کر رکھی ہوئی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی ہارڈ ڈسک کتنی بڑی ہوگی۔ یہ تو میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھی سی بات ہے، بھائی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ نے کب کس چیز کو کہاں پر کیسے محفوظ کرنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، اسی مضمون پر رکتے ہیں، آگے نہیں میں جا رہا ابھی سورہ یاسین میں، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے میں اسی مضمون پر رکتے ہیں، اور اسی مضمون سے متعلقہ میں بڑی اہم چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، گفتگو کا آغاز تسلسل وہیں سے جوڑیں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہیں بھائی؟ بولے بھائی، بھول گئے؟ محفوظ ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال، نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، یہ سارے کے سارے اعمال محفوظ ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں ان کا آیا کوئی نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، تو ان کے کوئی نتائج بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یا بس ہم ایسے ہی بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو بات سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں جس پر میں ہمیشہ سے زور دیتا آیا ہوں، اور آج بھی اسی بات کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بولو بھائی، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ ہماری قوت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق نہ مل جائے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ یہ توفیق کس چڑیا کا نام ہے، تو بھائی توفیق کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔
ہمیں اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ترجمہ نہیں اس کا کیا جا سکتا۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت دے دے، طاقت دے دے، استطاعت دے دے، حوصلہ دے دے، دنیا والوں کی مخالفت برداشت کرنے کا مادہ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ کیوں؟ ہم جب بھی نیکی کی طرف آئیں گے تو مخالفت آئے گی۔ ایک مخالفت کرنے والا یہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ دل ہی دل میں خدشات پیدا کرتا ہے، اور اس حوالے سے بھی 2-3 جمعے پہلے بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اور ایک مخالفت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر بھی یہ خدشہ ڈالتا ہے کہ اس کو روکو کہ یہ کام نہ کرے، اس کو روکو اچھے کام نہ کرے، اس کو روکو کہ نیکی کی طرف نہ جائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں یہ ہماری اپنی طاقت اور ہماری اپنی قوت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اللہ کی شفقت کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو ہمارے پاس نیک اعمال کرنے کا کوئی حوصلہ اور حیثیت اور طاقت اور استطاعت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی قیامت والے دن کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو۔ تو امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے، اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی اب یہ نتائج دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک تو نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں فی الفور مل جاتا ہے، اور ایک نتیجہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ ادھار کر لیا ہے۔ اللہ بھی ادھار کر لیتے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ ادھار کر لیا ہے کہ ذرا حوصلہ رکھو، یہ والا نتیجہ میں تمہیں یہاں نہیں بلکہ آخرت میں جا کر دوں گا۔ تو اب جو نتائج ہمیں یہاں پر ملتے ہیں ہمارے اعمال کے، نیک اعمال کی بات ابھی ہو رہی ہے، برائی کی طرف ابھی میں نہیں آیا، نیک اعمال کی طرف، اس میں سب سے پہلا نتیجہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے امید، رجا، اللہ کی رحمت کی امید۔ ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک تھوڑی سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس نیک کام کی بدولت اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا نتیجہ جو مرتب ہوتا ہے وہ کیا مرتب ہوتا ہے بھائی؟ امید۔ اور میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید بالکل ہی ختم ہو جائے وہ بھی ایمان نہیں ہے، خوف بالکل ختم ہو جائے وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کیا امید ہے اللہ قبول فرما لیں گے، ڈر ہے کہ کہیں میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو نیک اعمال کا سب سے پہلا نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ رجا، امید۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، تابعین تبع تابعین کے زمانے کے بزرگ ہیں، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس نیک عمل کی بدولت یہ آس لگا بیٹھتا ہے کہ میں اس نیک عمل کی بدولت بہرحال جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، جنت میں چلا جاؤں گا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے کہ یہ شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ بھائی امید رکھو، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، ایک امید پر چل رہے ہیں ہم کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، ہم فرائض پورے کر رہے ہیں، ہم واجبات پورے کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت
دے دے. یقین تو کسی کو بھی نہیں ہے نا. کیوں بھائی؟ یقین ہے کسی کو کہ میں جنتی ہوں؟ یقین ہے کسی کو کہ ہم سارے کے سارے ایک امید پر چل رہے ہیں؟ ہم اسی امید کا نام ایمان ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے پھر اس نیک کام پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ بھائی بس یہ نیک کام مجھے جنت میں لے کر جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہی نہیں ہے اور پھر بھی یہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں، جیسا کہ آج کل ہم سارے بنے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں ہر دوسرا شخص جہنمی ہے، میں پکا جنتی ہوں، ہر دوسرا شخص جہنمی ہے. میری اس دعا پر آمین کہہ دینا کہ اللہ ہماری اس سوچ کو، ہماری عقل کو ٹھکانے پر لے آئے. اللہ کرے کہ ہمارے بھائی بچوں، او بیٹا بغیر ماسک والے چلو شاباش. مجھے بار بار بولنا پڑ رہا ہے، آپ لوگ خود کیوں نہیں توجہ کر رہے؟ بھائی ذرا آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی یار توجہ کر دو. بغیر ماسک کے کسی کو بیٹھنے نہ دیں. آپ لوگوں کو کلی اختیار ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی مسجد سے باہر چلے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر. کلی اختیار ہے سب کو. کوئی بھائی بغیر ماسک کے کوئی مسجد میں، اس کو کہہ دو بھائی مسجد سے باہر چلے جاؤ، اجازت نہیں ہے بغیر ماسک کے مسجد میں آنے کی. بھائی اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ کورونا کو مذاق نہ سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو مذاق نہ سمجھیں اور مذاق میں ٹالیں نہیں. جن لوگوں کو ہوا ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے. تو اس لیے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط تو کریں. اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات. اچھا دوسری بات وہ کیا ارشاد فرماتے کہ ایک شخص نیک کام کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی وہ جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوگا جیسا کہ ہم لوگ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے کہ یہ شخص دھوکے میں، یہ دھوکے پر چل رہا ہے بیچارہ. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کب جا کے اور کیسے اور کہاں جا کر ملنی ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو سب سے پہلا نتیجہ جو نیک اعمال کا مرتب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن. بھائی جب تم کوئی نیک کام کرو اور وہ نیک کام کرنے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد ایک پشیمانی کی کیفیت ہو جائے، پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ اور ناخوشی کا اظہار کرو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا یہ معیار اور پیمانہ بیان فرما دیا کہ فأنت مؤمنون. اگر تمہاری یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر تم مومن ہو. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہوں نا، کوئی اچھا کام کر لیتا ہوں تو مجھے بڑی طبیعت کے اندر ایک بشاشت محسوس ہوتی ہے. تو یہ طبیعت کی جو بشاشت ہے کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے نیک عمل کا نقد نتیجہ ہے جو اللہ نے اسی وقت تمہیں دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ایک ہے نیک کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا، طبیعت کے اندر بشاشت ہونا، اور ایک ہے گردن کے اندر سریا آ جانا. تو گردن کے اندر سریا آ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. رجوع الی اللہ کرنا اور نیک کام کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. میرا خیال ہے باتیں میری سمجھ میں آ رہی. کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہے نا؟ آسان سی باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا ہاں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ نیک کام کرنے پر کوئی طبیعت کے اندر خوشی محسوس نہیں ہو رہی اور برا کام کرنے پر طبیعت کے اندر کوئی پشیمانی محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر اب یہ پتہ ہے کون سی کیفیت ہے؟ یہ وہی کیفیت ہے جو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا
یؤمنون، بھائی اب ان کی وہ کیفیت ہو چکی ہے کہ آپ ان کو اب ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ اس کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے دلوں کے اوپر، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، کانوں کو بند کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، آج تک کبھی کسی کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے کسی نے دیکھے؟ آج تک کسی کے کانوں میں ٹاٹ گھسے ہوئے کسی نے دیکھے؟ آج تک کسی ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں دل کے اوپر پردہ کسی کا نظر آیا؟ نہیں۔ تو یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کو اچھائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، پھر وہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا آتا ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بھائی اب ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے کام ایک جیسا ہی ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ایک چیز اور سمجھ لیں، ایک بات اور سمجھ لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کبھی کبھار یہ خیال یا یہ وسوسہ دل و دماغ کے اندر آ سکتا ہے کہ ہم تو اعمال کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اچھا، ایک چٹکلا اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ہم لوگ اصل میں یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، غلط تاثر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم نیک تبھی اپنے آپ کو سمجھیں گے یا ہمیں نیک تبھی تصور کیا جائے گا جب ہم ہوا میں اڑ کے دکھائیں گے۔ تو بھائی یہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال؟ یہ تو جادوگر بھی کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات کی نہیں آگے؟ پانی کے اوپر چلنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو جادوگر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کی جائے اور ان کی سنت کے مطابق چلا جائے، یہ اصل کمال ہے۔ یہ ہوا میں اڑنا، پانیوں پر چلنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو سوال یہ ذہن کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم اتنے اعمال کر تو رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا کچھ، ہم کیفیات کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہمیں کوئی روحانی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ روحانی کیفیت نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے، مقصود صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ تو مولانا روم نے اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ او نادان بندے، یہ جو تجھے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل جاتی ہے نا، یہی اللہ کی طرف سے جواب ہے، یہی اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ ایک بات اور ساتھ ملا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات اور آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک نیک عمل کرتے ہو، اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی کہ میں نے تیرا یہ کام قبول کر لیا۔ بھائی جمعہ پڑھتے ہیں نا ہر ہفتے، جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، آج تک کسی کو کان میں آواز آئی ہے کہ ہم نے تیرا جمعہ قبول کر لیا؟ کیوں بھائی آئی آج تک کسی کو آواز؟ نہیں آئی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تم نے ایک نیک کام کر لیا اور پھر دوبارہ تمہیں اسی نیک کام کی توفیق مل گئی تو یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ ہم نے تمہارا پہلا نیک عمل قبول کر لیا۔ کبھی کبھی کہہ دیا کریں سبحان اللہ، ہر دفعہ نہیں، بس کبھی کبھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم نے ابھی جمعے کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جمعے کی نماز کے بعد پھر ہمارے ذہن کے اندر کیا چلنا شروع ہو جائے گی بات کہ یار ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھ لیں گے تو پھر کیا بات چلے گی ذہن میں کہ بھائی تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی نماز ہے، پھر مغرب کے بعد عشاء، پھر عشاء کے بعد یار صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھنی ہے۔ تو بھائی یہ نیک اعمال کی پے در پہ توفیق مل جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے پہلا عمل قبول کر لیا، دوسرے کی توفیق دے دی۔ اگر پہلا عمل قبول ہی نہ ہوتا تو دوسرے کی توفیق بھی نہ ملتی۔ بڑی دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو سال میں صرف ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے سال ہی شکل دکھاتے ہیں۔ تو مطلب کیا؟ بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی وہ حاضری بھی قبول نہیں کی۔ اگر وہ حاضری قبول کر لی ہوتی تو اسی دن اللہ ان کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دیتا۔
یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے، آسان سا فارمولہ۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بھئی جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور پہلا نتیجہ رجا ہے، اللہ سے امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے دیکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نماز کی بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا معمول ہے۔ بھئی ہر نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اور ساری دعائیں مانگنے کے بعد پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ ہمارے یہ جو جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اگرچہ تیری شان کے مطابق، بولو بھائی، اگرچہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کوئی قبول فرما لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی کا نام تو اللہ سے تعلق ہے، اور کس چیز کا نام ہوتا ہے اللہ سے تعلق؟ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رات کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، نہیں۔ کیفیات میں نے عرض کیا کہ نہ مقصود ہیں نہ مطلوب ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ایک دوست سے بات چل رہی تھی، تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا، میں کہا بھائی ہم تو ٹوٹے پھوٹے کمزور سے مسلمان ہیں، بھائی آپ لوگوں کو آج ایک بڑے کام کی بات بتانے لگا ہوں، اللہ کرے کہ میری بات یہ سب کچھ سمجھ میں بھی آ جائے، اور اگر میرے کہنے پہ کوئی عمل شروع کر دے تو چلو آخرت میں میرے لیے ایک ذخیرہ بن جائے۔ ارادہ کر لیں، ارادے پر کوئی خرچہ نہیں ہے، ارادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ توفیق بھی دے دے گا۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو، کسی بندے کو رات کی تنہائی میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اور اس 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کی توفیق ہو جائے، یہ جو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اصل میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ اللہ سے گفتگو نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا بات رہ گئی، ایک بات اور ذہن میں آ گئی، بھائی اللہ سے مانگتے ہوئے شرمایا نہ کریں، نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اللہ سے مانگتے ہوئے کھل کھلا کے مانگا کریں، جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اپنی ضدیں منواتا ہے، اللہ سے ضد کر کے اس طرح منوایا کریں، اپنے کام کروایا کریں۔ اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم مسجد میں آ کے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ اللہ جی میں تو نہیں جانا باہر، جو تک میرا کام نہیں ہو جاتا۔ خدا کی قسم کھا کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اذہان کے اندر یہ خیال آ جائے اور ہم زندگی میں 1-2 مرتبہ بھی یہ کام کر لیں، تو میں پورے دعوے کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا کبھی زندگی میں کوئی کام رکے نہ، پورے دعوے کے ساتھ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بس ہم کمزوری دکھا جاتے ہیں کہیں۔ تو اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ میرا ایمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر کسی کو رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے اور اس کے بعد اللہ سے کچھ باتیں کرنے کی توفیق مل جائے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 2 نفل ہی ساری زندگی کام آتے رہیں گے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا سب سے مضبوط نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے تعلق تو کمزور ہوتے ہیں نا، دنیا والوں کے تعلق تو کمزور ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے پاس ایک دفعہ ملنے چلے جائیں گے خوش ہو جائے گا، دوسری دفعہ ملنے چلے جائیں گے جبر کر کے خوشی کا اظہار کر دے گا، تیسری مرتبہ ملنے چلے جائیں گے تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کرے گا، چوتھی دفعہ ملنے چلے جائیں گے تو شاید ترخائی دے گا کہ صاحب دفتر کے اندر بیٹھے ہی نہیں ہوئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کا تعلق تو یہ ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا نہیں ہوتا۔ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کی طرف چلتا ہے نا کہ یا اللہ میں آپ سے تعلق بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے مزید کھولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ خود اپنی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ بندہ کھنچا چلا آتا ہے کہ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی جب تک کہ میں رات کے سونے سے پہلے 2 نفل نہ پڑھ لوں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی جب تک کہ میں اور کچھ نہیں بھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی مانگ لو اللہ سے۔ تو یہ ہے اللہ کا
تو دنیا والوں سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کمزور نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے ہمیں زندگی گزارنے کے گر سکھلا دیے، آداب سکھلا دیے کہ بھائی میل جول میں اعتدال رکھا کرو، پھر محبت بڑھے گی۔ یہ بار بار کے جھمگھٹے لگانا، فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے جی، فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، کزنز گیدرنگ ہو رہی ہے جی، فرینڈز گیدرنگ ہو رہی ہے جی، آفس کولیگز گیدرنگ ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کم سے کم ملاقات رکھو، پھر محبت رہے گی۔ جتنا زیادہ گھسو گے، جتنا زیادہ ملو گے، محبت بڑھے گی نہیں، محبت کم ہوگی۔ مثال میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتا دی کہ ہو سکتا ہے کس وقت بندہ کس موڈ میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے، بندے کا کو پتہ ہوتا ہے کس وقت اس کا کیا موڈ ہو اس کا۔ میں وہاں پر جا کر ٹپک پڑوں گا، جی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگلا بیچارہ کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوگا، یار کی مصیبت آ گئی، تو محبت بڑھی کہ محبت کم ہوئی؟ کم ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی کم سے کم اپنا میل جول رکھو تاکہ تمہارے اندر محبتیں بڑھتی رہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نیک اعمال کا کہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ سے لو لگانے کی توفیق مل جاتی ہے، سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، الحمدللہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں اب وہ بات آئی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کو کیا پتا کہ ہمارے پاس کیا سلطنت ہے، اور ہمارے پاس جو سلطنت ہے یہ تلواروں سے اور تیروں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے پاس سلطنت ہے اللہ کے ذکر کی، ہمارے پاس سلطنت ہے دلوں کے سکون کی، اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز میں ممکن نہیں ہے۔ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں آیا، اس کا جواب دیتے ہوئے تو پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوں، میرا کام پورا کروا دے، کام ہوتا نہیں ہے۔ ہم پھر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں کام میں پھنسا ہوں، کام کروا دے، کام ہوتا نہیں ہے۔ ہم دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں، کام ہو نہیں رہا، لیکن ہم دعا مانگنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہی اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے ہاں سے مقبولیت والوں میں سے نام کٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو، اچھے کر رہے ہو، برے کر رہے ہو، ان اعمال کو بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں، ان اعمال کے اثرات کو بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے کہ احصیناہ فی امام مبین، ہم اپنے پاس لوح محفوظ میں ایک ایک چیز محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی سورہ یاسین میں آگے جا کر ایک آیت آئے گی، اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مضمون ذہن میں آ جائے۔ الیوم نختم، کیا ہے یہ آگے؟ اعلی افواہہم، آگے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یکسبون، میرے ہاتھ بولیں گے، میرے پاؤں بولیں گے، میرے جسم کے باقی اعضاء بولیں گے، بھائی تم کس بنیاد پر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ بھائی یہ تمہاری سٹیٹمنٹ ہے، یہ لوح محفوظ سے ابھی تمہاری سٹیٹمنٹ نکل کے آئی ہے کہ تم نے فلاں عمر میں، فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر تم نے یہ کام کیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو نیک اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آخری بات اور نہایت اختصار کے ساتھ، بالکل اسی طرح جو ہم برے کام ہمارے سے سرزد ہوتے ہیں ان کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو نقد مل جاتا ہے، ایک نتیجہ ادھار ہے۔ نقد نتیجہ کیا مل جاتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک گناہ جب انسان کرتا ہے، وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے۔
توبہ کر لیا تو معاملہ صاف، توبہ نہیں کی تو پھر ادھار نتیجہ آخرت میں جا کر ملے گا، اور آخرت میں وہ نتیجہ جہنم کی آگ کی شکل میں ہوگا۔ وہاں پر پھر پھولوں سے استقبال نہیں کیا جائے گا، وہاں پر فرشتے پروٹوکول لے کر نہیں آئیں گے، وہاں پر پھر اللہ کا عذاب بھی سہنا پڑے گا۔ جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب بھی ہے۔ آخری بات کہ اللہ کی نعمتوں کی امید رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔